السلام علیکم۔ مجاہد فرساد، آج کا پیغام۔ امام غزالی سے سوال کیا گیا، جب بندہ توبہ کرتا ہے تو کیا اسے رد یا قبول کا پتہ چل جاتا ہے؟ امام غزالی نے جواب دیا، ہاں، ایسی کچھ نشانیاں ہیں جن سے توبہ کی قبولیت کا پتہ چل جاتا ہے۔ اسے اللہ گناہوں سے پاک رکھتا ہے، وہ اللہ کو ہر دم موجود سمجھ کر نیک لوگوں کے قریب اور بروں سے دور رہتا ہے، دنیا کی تھوڑی سی نعمت کو عظیم اور آخرت کے لیے اسے کثیر جانتا ہے، اپنی کثیر نیکیوں کو بھی قلیل خیال کرتا ہے، اپنے دل کو ہر دم یاد الہی میں مصروف رکھتا ہے، ہمیشہ گزشتہ گناہوں پر نادم، غم اور پریشانی کو اپنے لیے لازم اختیار کر لیتا ہے۔ جنرل نالج۔ کیمیائے سعادت کے مصنف کون ہیں؟ امام غزالی۔ سواک کہاں کی خفیہ پولیس ہے؟ ایران کی۔ دنیا کا سب سے بڑا سمندر کون سا ہے؟ ساؤتھ چائنا سی۔ پاکستان میں پہلی مردم شماری کب ہوئی تھی؟ 1951 میں۔ پہلا عباسی خلیفہ کون تھا؟ عباس سفاح۔ مارٹن کاپر کس چیز کا موجد ہے؟ موبائل فون کا۔ جنگ عظیم دوم میں کس ملک کو زیادہ نقصان پہنچا؟ جاپان کو۔ ٹوکرے پر ہاتھ رہ جانا محاورہ ہے، مطلب کیا ہے؟ بھرم رہ جانا، عزت رہ جانا۔ پاکستان بن گیا کس کی تصنیف ہے؟ خدیجہ مستور کی۔ ہوا کی رفتار معلوم کرنے کے لیے کون سا آلہ استعمال ہوتا ہے؟ انیمومیٹر۔ دانا دنکا میں دانا مطبوع ہے اور دنکا تابع محمل۔ مطبوع وہ ہوتا ہے جو با معنی لفظ ہو، اور تابع محمل بے معنی لفظ کو کہتے ہیں۔ تنبیہ الجہال کس کی مثنوی ہے؟ میر تقی میر کی۔ ظفر اقبال نے اپنے کس مجموعے کو مستقبل کا خواب نامہ کہا ہے؟ گل آفتاب کو۔ اردو محلہ کی اصطلاح کا موجد کون ہے؟ انور مسعود۔ اصلاح زبان کے مصنف کون ہیں؟ خواجہ عبدالرؤف۔ اردو کی نثری اصناف کس زبان سے مستعار ہیں؟ انگریزی سے۔ چٹکیوں میں اڑانا محاورہ ہے، مطلب کیا ہے؟ ہنسی میں اڑانا۔ کس شاعر کا مزار چینی پیر کے نام سے مشہور ہے؟ ولی دکنی کا۔ انٹرویو کا اہم سوال ہے، ادب اور صحافت کا فرق بتلائیے۔ ادب اور صحافت میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ادب حیات انسانی کی مستقل اقدار اور جذبات کا نباض اور عکاس ہوتا ہے، جبکہ صحافت بدلتی کیفیات کی ترجمانی کرتی ہے۔ اس کی نوعیت واقعاتی اور حادثاتی بھی ہو سکتی ہے، اور معاشرتی، سیاسی اور اخلاقی بھی۔ صحافت اگرچہ ادب نہیں ہے، لیکن ادب کی طرح زندگی کی ترجمانی کا فریضہ سر انجام دیتی ہے۔ اردو صحافت کے ابتدائی نمونوں پر روشنی ڈالیے۔ یہ بھی انٹرویو میں پوچھ لیا جاتا ہے۔ جامع جہاں نما اردو کا پہلا اخبار ہے۔ اسے سدا سکھ رائے نے مارچ 1822 میں کلکتہ سے جاری کیا تھا۔ یہ اخبار اردو زبان میں جاری ہوا، 3 ماہ تک اردو ہی میں نکلتا رہا، لیکن بعد میں فارسی زبان میں نکلنے لگا۔ دلی اردو اخبار۔ یہ اخبار محمد حسین آزاد کے والد مولوی محمد باقر نے 1836 میں دلی سے جاری کیا تھا۔ اس میں خبروں کے علاوہ اعلیٰ پائے کے نثری اور شعری فن پارے بھی شائع ہوا کرتے تھے۔ اس کے بعد سید الاخبار ہے۔ یہ اخبار بھی دلی سے جاری ہوا۔ اسے سر سید احمد خان کے بڑے بھائی سید محمد نے 1837 میں جاری کیا۔ اس میں خبروں کے علاوہ قانونی مسائل سے متعلق تحریریں بھی شائع ہوتی تھیں۔ کوہ نور۔ کوہ نور
لاہور سے جاری ہونے والا پہلا اخبار ہے۔ اس کے بانی منشی ہر سکھ رائے تھے۔ کوہ نور جنوری 1850 میں جاری ہوا۔ یہ ضخیم اور معیاری اخبار تھا۔ عبدالسلام خورشید کے الفاظ میں کوہ نور کا معیار اپنے ہم مصروں سے کہیں زیادہ بلند تھا۔ اودھ اخبار اور اودھ پنچ کا تعارف مختصراً کروائیے۔ اودھ اخبار اگرچہ یہ اخبار 1874 میں روزنامہ بنا، تاہم اس کا اجرا ہفتہ وار اخبار کی حیثیت سے 1858 میں منشی نول کشور کے ہاتھوں لکھنؤ سے ہو گیا تھا۔ یہ بہت مقبول اخبار تھا اور عوام و خاص دونوں میں یکساں مقبول بھی ہوا۔ اودھ پنچ یہ اخبار جنوری 1877 میں لکھنؤ سے منشی سجاد حسین نے جاری کیا اور یہ 1912 تک نکلتا رہا۔ اس کا ماٹو تھا لائف از پلیئر۔ اس کے سرورق پر چھوٹے چھوٹے کئی کارٹون ہوتے تھے جو اردو صحافت میں نئی چیز تھی۔ اندر کے صفحات پر مضامین، نظمیں اور خبریں درج کی جاتی تھیں اور کئی کارٹون بھی دیے جاتے تھے۔ اودھ پنچ مغربی تہذیب کا مخالف تھا اور چونکہ سر سید احمد خان انگریزوں کے ساتھ مصالحت کی پالیسی اپنائے ہوئے تھے، اس لیے یہ اخبار ان پر مخصوص انداز میں تنقید کرتا تھا۔ اودھ پنچ نے مزاحیہ صحافت کو ایک تحریک بنا دیا۔ اس نے سیاسی اور معاشرتی مسائل پر کھل کر تنقید کی اور سماجی ناہمواریوں کا خاکہ اڑایا۔ اداریہ کیا ہوتا ہے؟ اداریہ سے مراد ایسی تحریر جو مدیر کی تحریر ہو یا جس کا انداز مدیر کی تحریر جیسا ہو۔ اداریہ اس مضمون کو بھی کہتے ہیں جو کسی ہنگامی موضوع پر لکھا گیا ہو اور جس میں قاری کی سوچ کسی ایسی راہ پر ڈالنے کی کوشش کی گئی ہو جو مضمون نگار کے خیال میں صحیح ہو۔ اداریے کو انگریزی میں ایڈیٹوریل کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔